وہ بھی آیا جب یہ دین جو تھا وہ آفتاب ہدا کا تارا بن کر عرشوں فرشوں پہ چمک رہا تھا۔ اب اس کے علاوہ آپ آگے چلتے چلے جائیں، جتنے صحابہ کرام آئے ان کا بھی یہ انداز رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ وہ بھی ایک اچھے مقرر بھی تھے، آپ بھی بیان فرمایا کرتے تھے، آپ نے بھی بیان کے ذریعے لوگوں کو دین کا پیغام دیا۔ بلکہ راہ اسلام میں سب سے پہلا بیان کرنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پر انہیں بہت زد و کوب کیا گیا تھا، مارا گیا تھا، اور انہوں نے ہی پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی لوگوں تک جو ہے دین کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام بھی بیانات کیا کرتے تھے، اور عرب والوں کی تو گھٹی میں یہ بات رچی ہوئی تھی کہ خطابت ان کا ایک شوق تھا، وہ اپنے بچوں کو کچھ اور سکھائیں نہ سکھائیں خطابت ضرور سکھایا کرتے تھے، یہ ان لوگوں کا شوق تھا۔ اور عرب کے اندر تو یہ دستور تھا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو دور کے اعتبار سے معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، سنگ تراشی کا دور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے پتھر سے اونٹنے کو پیدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، جادوگروں کی جادوگری عروج پر تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا، عصا کا معجزہ عطا فرمایا، جو جادوگروں کی جادوگری کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یونانی طب اپنے عروج پر تھی، لوگوں نے تقریباً جو ہے چیزوں کے علاج جو ہے تجویز کر لیے تھے، صرف علاج نہیں تھا تو کوڑی کے مرض والے کا، مادرزاد اندھے کا، موت کا علاج نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا فرمایا اور ان کو وہاں پر مبعوث فرمایا۔ اس طرح آقا علیہ السلام کا جب دور آیا تو یہ زبان و بیان کا دور تھا، کلام و بیان کا دور تھا، تو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا جس کے اندر ایسا کلام موجود تھا جس کی مثل لانے پر عرب کے اندر کسی کے اندر قدرت نہیں تھی کہ وہ اس کلام کی ایک چھوٹی سی صورت کی مثل لے کر کے آ جائے۔ اور آقا علیہ السلام نے جو ہے خود اعلان فرمایا اور چیلنج کیا کہ فرمایا اس کی مثل، ایک چھوٹی سی صورت کی مثل تم میں سے کوئی لے کر لے آئے، اور یہ نہیں کہ تم میں سے کوئی ایک لے آئے، جاؤ جس کو بھی مدد کرنے لے بلانا ہے اس کو بلا لو، سارے مددگار اکٹھے کر لو، سارے یہاں پر آ جائے، تب بھی اس کی چھوٹی سی صورت کی کوئی مثل نہیں لا سکتا۔ یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ زبان و بیان کا دور تھا۔ اب جو ہے ہمارے اکابرین کا بھی یہ جو ہے ان کی سوچ تھی، ان کی فکر تھی کہ وہ لوگ بیانات کیا کرتے تھے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بیانات کی، تو اعلیٰ حضرت کو جو زبان و کلام و بیان پر جو قدرت حاصل تھی وہ کسی ایک زبان کے ساتھ خاص نہیں، عربی ہو یا اردو، فارسی ہو یا ہندی، کوئی بھی زبان ہے، جس زبان کو آپ ذریعہ اظہار بنا لیں اس زبان کے تمام الفاظ میرے امام کے بے پایاں حافظے میں مستحضر ہو جاتے، اور آپ موقع اور محل کے اعتبار سے جس لفظ کو موضوع سمجھتے اس لفظ کو وہاں پر اس دلکش انداز کے ساتھ لاتے کہ خوش گفتاری کا حق ادا کر دیا کرتے تھے۔ آپ کا کلام بھلے وہ نثر کے اندر ہے یا نظم کے اندر ہے، اشفاق بھائی آپ کو امام اہل سنت کے کلام میں بھلے وہ نثر کے اندر ہے یا نظم کے اندر ہے، ان تمام کلاموں کے اندر مسجع الفاظ کی لڑیاں اور مکفہ جملوں کی ایسی مالائیں ملیں گی کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں فتاوی رضویہ کا سب سے پہلا عربی خطبہ یہ سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے، حیرت انگیز عربی خطبہ ہے، اور یہ بلا شبہ فصاحت و بلاغت کا ایک اچھوتا شاہکار ہے۔ دلکش اشارات، روشن تلمیحات، خوبصورت استعارات اور خوشنما تشبیہات پر مشتمل اس فصیح و بلیغ، بے مثال و بے نظیر، حسین و جمیل خطبے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر خطبے کے تمام لوازمات و مناسبات، یعنی جو لوازمات ہوتے ہیں، حمد باری تعالیٰ ہے، نعت مصطفیٰ ہے، مدح صحابہ ہے، آقا علیہ السلام پر صلاۃ والسلام، آقا علیہ السلام کی آر پر درود و سلام، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کتب فقہ اور ائمہ کے ناموں سے ادا کی گئی ہیں۔ یعنی کتب فقہ کے نام اور ائمہ کے ناموں کو اس انداز میں ترتیب دیا گیا ہے کہ کہیں حمد کے گنچے چٹک اٹھے ہیں تو کہیں نعت کے پھول کھل اٹھے ہیں، کہیں منقبت کے گجرے تیار ہو گئے ہیں تو کہیں درود و سلام کی ڈالیاں بن گئی ہیں، تو اس انداز میں اس کو لایا گیا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے دیگر محسنات بدیہ، برات استحلال، رعایت سجا، ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اتنی قیودات کے باوجود، اتنی پابندیوں کے باوجود اس خطبے کی روانی میں اور سلاست میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا، نہ اس کے جملوں کی بے ساختگی کے اندر کوئی جھول پیدا ہوا اور نہ اس کی تراکیب کی براجستگی کے اندر جو ہے کوئی خلل واقع ہوا۔ آپ امام اہل سنت کا یہ خطبہ اٹھا کر دیکھیں، آپ فرماتے ہیں الحمدللہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومنہ البدایہ والیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ۔ حمد ہو گئی، والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم لرسل الکرام مالکی وشافی احمد الکرام، یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فانہ الاصل المہم
المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الاسرار وتنوير الابصار ورد المختار على منه الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الابهر ومجمع الانهر وكنز الدقائق وتبين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية ومراك الفلاح وامداد الفتاح وإيداء الاصلاح ونور الإزاء وكشف المزمرات وحل المشكلات والضر المنتقى وينابع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البضائع النوادر المنزه وجوبا عن الاشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الهاب القدسي لكل كمال قدسي وانسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وانفع الوسائل لاسعاف السائل بعيون المسائل وعمدة الاواخر وخلاصة الاوائل وعلى آله وصحبه واهله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين اللاخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والخطنان الكريمين وكل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهد ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامية وابنه الأكرم الغوث الأعظم بخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء وجامع الفصولين وفصول الحقائق والشرع المهذب بكل زان وعلينا معهم وبهم ولهم يا أرحم الراحمين آمين آمين والحمد لله رب العالمین. اندازہ لگائیں اشفاق بھائی یہ خطبہ ہے امام اہل سنت کا. اس خطبے کے اندر حمد ہے تو کمال کی حمد ہے, نعت مصطفیٰ ہے تو بے مثال ہے, منقبت ہے تو بے مثال ہے. اس خطبے کی ساری خصوصیات گنوانے جاؤں تو وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان کو گنوایا جائے, لیکن ایک خصوصیت اس کی ایسی ہے کہ جو کمال کی خصوصیت ہے. اس کے اندر 90 چیزوں کے نام مذکور ہیں, 80 کتابوں کے نام, 7 اعلام کے اسماء, 3 فقہی اصطلاحات. کمال یہ ہے کہ 90 چیزیں مذکور ہیں. کمال در کمال یہ ہے کہ وہ 90 چیزیں اتنی لطافت اور خوبی کے ساتھ مذکور ہیں کہ جن پہ فصاحت بھی ناز کرتی ہے, بلاغت بھی جھوم جھوم اٹھتی ہے. ایسا کمال کر دیا ہے, پڑھنے والا حیران مگر ان کے بختوں پہ نازاں دکھائی دیتا ہے. یعنی ایسا کمال کر دیا امام اہل سنت نے اس خطبے کے اندر. آپ حمد دیکھیں, الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیض المبسوط الدرر الغرر. یہ آگے چلتے چلے جائیں, یہ سارے کتابوں کے نام ہیں, کتابوں کے نام ہیں اور بزرگوں کے نام ہیں. دونوں چیزیں اس میں, دونوں چیزیں اب اس سے آگے بھی آ رہی ہیں کے انداز میں. دونوں دو معنی ساتھ ہیں. ایک طرف علماء سمجھ رہے ہیں کتابوں کے نام ہیں, اور دوسری طرف اسی سے حمد بھی مراد لے رہے ہیں, اسی سے حمد نعت بھی مراد لے رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر حمد بھی بڑی کمال کی حمد کی ہے. اس کے بعد آ جائیں کہ یہ والا جو آپ نے ان کے نام لیے, امام شافعی کا نام لیا, اب آگے پر معنی پتہ کیا ہے؟ والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم, درود و سلام تمام یعنی انبیاء کے امام اعظم یعنی نبی اکرم پر. نعت بھی ہے اور امام اعظم کا ذکر بھی ہے, ذکر بھی آ گیا, دو چیزیں. اب دیکھیں مالکی, وہ میرے مالک ہیں, آقا کریم میرے مالک ہیں, امام مالک کا ذکر آ گیا. شافعی یہاں معنویت عقیدے کی وضاحت بھی کر دی کہ آقا کریم شفاعت فرمانے والے بھی ہیں, میری شفاعت کرنے والے بھی ہیں. اس سے آگے بھی عقیدے بیان کر دی. یہاں پر دیکھیں کمال کر دیا امام اہل سنت نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہ کائنات ہیں, مبدأ کائنات ہیں, اصل کائنات ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کو فإنہ الأصل المحیط لكل فضل بسيط ووجیز ووسیط یہاں سے دیکھیں بیان کر دیا. اور اس سے پہلے امام اعظم کے جو 3 شاگرد ہیں, امام محمد بن ضیاء, حسن بن زیاد اور امام یوسف, یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. ان تینوں شاگردوں کو بھی کمال انداز میں بیان کیا کہ آقا علیہ السلام کا حسن میں بیان کر دیا. یقول الحسن, اب امام ابو یوسف, شاید یوسف فرمایا, ابو یوسف دیکھیں یہاں پر دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں یہاں پر تینوں شاگرد موجود ہیں اس ایک جملے کے اندر. یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف, تینوں شاگردوں کے نام آ گئے. یہاں پر دیکھیں یہ نعت ہو گئی. منقبت کیسے ہے؟ منقبت پہ کمال کر دیا. وہ اس طرح دیکھیں کہ جس مسئلے کے اندر امام اعظم اور امام یوسف جو ہے, امام ابو یوسف, وہ متفق ہو جائیں تو ان کو فقہا شیخین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں امام محمد اور امام اعظم کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں تو ان کو فقہا طرفین کہتے ہیں. اور جہاں پر امام ابو یوسف اور امام محمد متفق ہو جائیں تو ان کو صاحبین کہا جاتا ہے. اب یہ تینوں کو شیخین, طرفین اور صاحبین, یہ 3 اصطلاحیں ہیں نا. اب یہاں پر اس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منطبق کیا ہے. وہ کس طرح منطبق کیا ہے؟ فرمایا لا سیما الشیخین الصاحبین الاخذین من الشریعت والحقیقت بکلا الطرفین. فرمایا ان 2 بزرگ ساتھیوں پر جو شریعت و حقیقت کے کناروں کو تھامنے والے ہیں. یہاں پر وہ 3 اصطلاحیں بھی آ گئی. منقبت ہو رہی ہے, یہ منقبت ہو رہی ہے بزرگوں کی, اور پھر ساتھ میں یہ شرعی اصطلاحیں بھی بیان ہوگی. اندازہ لگائیں کمال کا خطبہ ہے. جس امام کے خطبے کا یہ عالم ہو, اس کے خطاب کا, اس کی کتاب کا, اس کے ملفوظات کا عالم کیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تبھی تو ہم کہتے ہیں سنیوں کا پیشوا, میرا رضا, میرا عاشقوں کا رہنما, میرا رضا, میرا رضا, زاہد و پارسا, میرا رضا, میرا رضا, خائف کبریا, میرا رضا, میرا رضا, عاشق مصطفیٰ, میرا رضا, میرا رضا,